السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عثمان۔ دوستو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ انشاءاللہ بہت ہی جلد ہو جائے گا اور کافی زیادہ معاملات جو ڈسکس تھے وہ کر لیے گئے ہیں اور پاکستان اور آئی ایم ایف ان دونوں کے اوپر ایگری بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر آنے جا رہی ہے بہت جلد، جس سے انشاءاللہ اسٹیبلٹی نظر آئے گی اکانومی کے اندر۔ لیکن دوستو بہت سارے دوستوں کا پہلے کویسچن یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کو ڈیل کیوں ضروری ہے، پاکستان یہ قرضہ کسی اور بھی کنٹری سے لے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو معلومات بڑی کمال کی ہے، وہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اصل میں آئی ایم ایف کو بلایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ باقی جو دنیا وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنا شروع کر دے۔ دیکھیے پاکستان کے پاس بہت تھوڑے پیسے رہ چکے ہیں ڈالر کی صورت میں، فارکس ایکسچینج ریزرو کی صورت میں۔ تو جب دوسرے ممالک یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو پیسے ہیں وہ بھی دوسرے ممالک دوست ممالک نے دے رکھی ہیں، پار کر رکھی ہیں، ان کے پاس اوریجنل پیسے موجود نہیں، تو یہ امپورٹ کس طرح کریں گے، یہ ہمارا قرضہ کس طرح واپس کریں گے؟ تو کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی کنٹری پھر مزید قرضہ نہیں دیتا کہ یہ واپس کس طرح لیا جائے گا، یا امپورٹ زیادہ نہیں اس ملک کے ساتھ کرنے کی اجازت دیتا کہ یہ واپس کس طرح کریں گے ہمارے پیسے، امپورٹ تو کر لیں گے لیکن پیسے کس طرح دیں گے۔ تو ایسے میں آئی ایم ایف آتا ہے، آئی ایم ایف کو بلایا جاتا ہے اور آئی ایم ایف مکمل ایک پلان کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے یہ خرچی ہیں اسے کم کریں، یہ آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے ٹیکس میں اسے ختم کریں، یہ آپ نے یہاں ٹیکس نہیں لگایا یہاں ٹیکس لگا دیں، تاکہ جو آپ کی آمدن ہے اس میں اضافہ ہو جائے گورنمنٹ کی آمدن میں، اور جو باقی اخراجات ہے وہ کم ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے آئی ایم ایف آتا ہے اور آئی ایم ایف کی وجہ سے باقی جو ادارے ہیں یا باقی جو کنٹریز ہیں وہ بھی اعتبار کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آئی ایم ایف کی کوشش ہوتی ہے کہ جو امپورٹ کے لیے پیسے چاہیے وہ بھی پاکستان کے پاس جمع ہو جائیں، ڈالرز کے ریزرو بڑھنا شروع ہو جائیں، اور سب سے اہم جو قرضے ہم نے واپس کرنی ہیں ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم قرضے واپس کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آئی ایم ایف کا مین موٹیو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام کو بیل آؤٹ پیکج کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے اپنے قرضے کو بھی سیکیور کرنا ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے یہ پیسے دیے ہیں تو مکمل اس طرح کا بجٹ یا اس طرح کی جو شرائط ہیں وہ رکھی جائیں کہ ہمارے پیسے بھی ریکور ہو جائیں اور دوسرے جو ڈونرز ہیں ان کے پیسے بھی ریکور ہو جائیں اور ملک بھی ٹریک کے اوپر آ جائے، یعنی گورنمنٹ کا خزانہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے۔ تو اوورال صرف اتنی سی بات ہے، اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف کے پروگرام کو اوورال یہ کہا جاتا ہے کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام آتا ہے تو اصل میں حقیقت میں ملک آئی ایم ایف چلا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، کیونکہ کوئی اور کنٹری اس طرح نہیں کرتا، وہ قرضہ دیتی ہیں قرضہ واپس لیتی ہیں، نہ ہی کوئی اور کنٹری پاکستان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ٹیکس بڑھائیں، انہیں صرف اپنے قرضے سے مطلب ہوتا ہے۔ تو آئی ایم ایف کا اصل میں بیسیکلی یہ کام ہوتا ہے، اور اس لیے اسے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں ٹاپک کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو دوستو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جو ایگری کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بجٹ کا سائز ہے اوورال یہ 9.9 ٹریلین روپیز تک کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ روپے تک جو ٹیکس ختم کیا گیا تھا سیلریڈ کلاس کے اوپر اسے دوبارہ سے لگا دیا جائے گا، اور جو 6 لاکھ تک 50,000 ماہانہ یا 6 لاکھ اوورال ہے اس کے اوپر ابھی بھی غالباً ختم رہے گا، لیکن 1 لاکھ ماہانہ تک کے اوپر جو گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ٹیکس ختم ہے، جو کہ بہت بڑی خبر تھی، تو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ دوستو 50 روپے پٹرولیم لیوی لگے گی، یعنی مزید اس کے اوپر ٹیکس لگ جائے گا، تو وہ 50 روپے گریجولی انکریز کیے جائیں گے، 10 روپے شاید 1 جولائی سے انکریز کر دیے جائیں، یعنی جولائی کے مہینے میں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد گریجولی اگلے سال کے بجٹ سے پہلے ہر ماہ 5 روپے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ بڑھائیں۔ اوورال مارچ 2023 تک 50 روپے لیٹر پر پٹرول میں اضافہ مزید ہوگا۔ تو یہ ایک آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے جو کہ گورنمنٹ مانتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح جیسا کہ بتایا کہ جو بجٹ کا سائز ہے یہ بڑھا دیا جائے گا، 9.9 ٹریلین روپیز کر دیا جائے گا۔ پہلے یہ 9.5 ٹریلین روپیز تھا غالباً، یعنی 400 ارب روپے کا اضافہ اس میں سامنے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ دوستو مختلف جو ٹیکس کلیکشن ہے یہ بھی تھوڑی سی بڑھے گی۔ پہلے غالباً کوئی 60 ٹریلین روپیز کی ٹیکس ٹارگٹ رکھا گیا تھا ایف بی آر کے لیے، جو کہ بڑھ کر اب 7.44 ٹریلین روپیز تک پہنچ جائے گا، یعنی 24% گروتھ چاہیے ہوگی ہر ماہ کے اندر، تاکہ پاکستان جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر سکے، جو کہ اتنا
آسان نہیں ہے لیکن اتنا اب مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ڈالر ٹرم کے اندر اگر دیکھا جائے تو روپیہ کافی ویک ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی آ چکی ہے اور جس کی وجہ سے جو ٹیکس ہے اس میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا، کیونکہ جو پہلے چیز فرض کریں 100 روپے کی تھی، اب اگر وہ 150 روپے کی بکے گی تو اسی حساب سے جو پرسنٹیج کے اندر ٹیکس اس پر کٹے گا وہ بڑھ جائے گا۔ تو اوورال تو انہوں نے روپے کے اندر ہی ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، تو اس لیے 7.4 ٹریلین روپیز بھی بتایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے ایگری کر لیا ہے، اور شاید یہ گورنمنٹ اکٹھا کر بھی دے یا اس کے قریب قریب پہنچ بھی جائے۔ اسی طرح دوستو یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ ایف بی آر کا جو نیا ٹیکس ٹارگٹ ہے، یہ سارا کچھ جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ 212 روپے کے برابر رکھ کر کیا گیا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ڈالر اب نیچے آئے گا تو مجھے ایسا لگتا نہیں، ہاں ڈالر شاید 212 یا اس کے آگے پیچھے رہے اور یہاں سٹیبل ہو جائے، اگر تو ہو جائے ٹھیک ہے نا، ضروری نہیں کہ ہوگا، لیکن اگر نیچے آنے والی بات ہے تو وہ نظر نہیں آتی، شاید اوپر ہی جائے یا یہاں سٹیبل ہو جائے گا۔ تو یہ دوستو کچھ شرائط ہے آئی ایم ایف کی جو کہ انشاءاللہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ پوری کر دے گی، اور پوری کرنے کے ساتھ جو آئی ایم ایف کا جو ایک ایگریمنٹ ہے وہ ہو جائے گا، جس سے پیسے مل جائیں گے، اور گورنمنٹ کی خواہش یہی ہے کہ مزید 2 ارب ڈالر اس میں ایڈ ہو جائیں، اور یہ جو اوورال عمران خان کی گورنمنٹ کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ تھا یہ تھا 6 ارب ڈالر کا، تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اسے بڑھا کر 8 ارب ڈالر تک کر دیا جائے۔ تو خیر یہ دوستو ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اب بحال ہو جائے گا، لیکن جو ٹیکس ٹارگٹ ہے یہ پچھلے سال کی نسبت کوئی 1400-1500 ارب روپیہ زیادہ اکٹھا کرنا پڑے گا، جو کہ بہت مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی مہنگائی کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ممکن ہے۔ تو دوستو اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اللہ حافظ۔